بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اپنے دین کی دعوت دی اور معجزہ دکھلانے کے لیے اپنا عصا ڈالا تو وہ اژدہا بن گیا۔ اس کا جواب دینے کے لیے فرعون نے بڑے بڑے ساحروں کو جمع کیا اور وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اپنی لاٹھیاں اور رسیاں لے کر پہنچ گئے۔ وہ سمجھے ہوئے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے طرح ساحر ہے اور جادوگر ہے، اسی لیے انہوں نے کہا اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، کہ یا تو تم پہلے اپنا جادو ڈالو یا ہم ڈال دیتے ہیں، مگر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پہلے پھینکو۔ جب انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی تو وہ چلتے ہوئے سانپ نظر آنے لگے۔ تو قرآن کریم میں ہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ، موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں ڈر گئے، حالانکہ اگر وہ پیشہ ور ساحر ہوتے تو ڈر کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پر یہ خوف کیوں طاری ہوا اور کیوں طاری کیا گیا، یعنی خوف کا منشا کیا تھا اور اس خوف کے طاری ہونے میں کیا حکمت تھی۔ اگر یہ کہا جائے کہ سانپوں کی صورت دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے تو ان جیسے پیغمبر کو ان کی لاٹھیوں سے خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور نہ ہی کوئی پیغمبر کسی کی لاٹھیوں سے خوف زدہ ہو سکتا ہے، خصوصاً جبکہ اسی نوعیت کے اعلیٰ خوارق کا تجربہ وہ 2 مرتبہ کر چکے تھے۔ پہاڑ پر جو واقعہ القائے عصا کا ہوا تھا اس پر بھی لا تخف سن چکے تھے، کیونکہ وہاں بھی موسیٰ علیہ السلام خائف ہو چکے تھے۔ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، اور اللہ نے وہیں پر خوف اور ڈر نکال دیا تھا اور فرمایا تھا کہ یا موسیٰ لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون، اے موسیٰ آپ مت ڈریے، یہاں انبیاء ڈرا نہیں کرتے۔ پھر دوسری مرتبہ فرعون کے سامنے بھی لاٹھی ڈال کر دیکھ چکے تھے۔ شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ پہلی دفعہ پہاڑ پر بشری خوف تھا جو کہ وہی نکل چکا تھا، اب جو دوسری دفعہ یہ خوف طاری ہوا یہ اس وجہ سے کہ موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ میرے ہاتھ میں کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قدرت نہیں ہے، کہیں ساحرین کی اس شعبدہ بازی کے سامنے حق کا کلمہ شکست نہ کھا جائے اور بیوقوف لوگ فتنے میں نہ پڑ جائے۔ چنانچہ جواب میں ارشاد ہوا کہ لا تخف انک انت الاعلی، اے موسیٰ ڈرو مت، تم ہی اونچے ہو کر رہو گے۔ یہ تو خوف کا منشا تھا۔ اب اس کی حکمت فرماتے ہیں کہ جب ڈر گئے اور ڈرے ہوئے آدمی پر خوف اور گھبراہٹ کے جو آثار نظر آتے ہیں ان کو محسوس کر کے ساحرین یہ سمجھے کہ ہمارے پیشے کا آدمی ہرگز نہیں ہے، یا کم از کم اس کو کوئی ایسا ساحرانہ عمل معلوم نہیں جس سے ہمارے مقابلے میں اپنے دل کو مطمئن کر سکے، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام ساحر نہیں ہے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو اللہ کے حکم سے اس نے تمام جادو کے سانپوں کو نگل لیا، تو ساحرین نے یقین کر لیا کہ یہ سحر سے بالاتر کوئی اور حقیقت ہے۔ وہ سب بے اختیار سجدے میں گر پڑے اور چلا اٹھے کہ ہم بھی موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر ایمان لاتے ہیں۔ فرعون نے ان کو بہت کچھ دھمکیاں دی اور ان کو سزائیں دینے کا آرڈر کیا، مگر ان کا جواب صرف یہ تھا کہ فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرُ وَأَبْقَىٰ، جو کچھ تجھے فیصلہ کرنا ہے کر گزر، تو اس سے زیادہ نہیں کہ تو صرف اسی دنیا کی چند روزہ زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ ہم تو اپنے پروردگار پر ایمان لا چکے ہیں تاکہ وہ ہماری خطائیں اور ساحرانہ حرکتوں کو معاف فرمائے جو کہ تم نے ہم سے زبردستی کرائی تھی، اور اللہ سب سے بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اور جو لوگ ایسی آیات بینات کو دیکھ کر بھی راہ حق پر نہ آئے ان کا بھی یہ حال تھا۔ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا ظلم سے اور زیادتی سے، حالانکہ ان کے دلوں کو سچائی کا پورا یقین حاصل تھا۔ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا، تو خوب جانتا ہے کہ یہ آیات آسمان اور زمین کے پروردگار کے سوا کسی نے نہیں اتاری، اور فرعون بے شک میں تجھے سمجھتا ہوں کہ تو اس علم کے باوجود ہلاکت میں گر چکا ہے۔